اور جو مومنین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو ان کے رشتہ دار، تعلق دار، جو ان کے آباء و اجداد میں سے چلے جاتے ہیں، وہ جو روح دنیا سے آتی ہے اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، باقاعدہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے، ملتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مشکات المصابیح میں، امام نسائی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرْحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبٍ يَخْتُمُ عَلَيْهِ، کہ جب بندہ مومن کی روح نکلتی ہے تو قبروں میں اللہ کی رحمت سے نوازے جانے والے لوگ اس روح سے ملاقات کرتے ہیں۔ جو اس دنیا سے جاتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بندہ سفر پہ، حضور مثال دے رہے ہیں، جیسے کوئی بندہ سفر پہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کے اہل خانہ، رشتہ دار جو ہے اس کا استقبال کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ہی جب روح عالم ارواح میں جاتی ہے تو پھر اس کا وہ باقاعدہ وہ روحیں جو اس دنیا سے پہلے سے ہی وہ استقبال کرتی ہیں، اس سے ملاقات کرتی ہیں۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَتَسَأَلُونَ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ، اور باقاعدہ وہ پھر پوچھتی ہیں روحیں، اچھا بتاؤ فلاں نے کیا کیا ہے، فلاں کہاں رہتا ہے، فلاں کی شادی کہاں ہوئی، فلاں کا رشتہ کہاں طے ہوا، یہ سوالات کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور پھر وہ روحیں دنیا والوں کا حال احوال پوچھتی ہیں، اور پھر انہی روحوں میں سے بعض روحیں فَيَقُولُونَ دَعْهُ، وہ کہتی ہیں چھوڑ دو، ابھی یہ بڑی تکلیف سے آیا ہے، چھوڑ دو، اس کو آرام کرنے دو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا سفر سے آیا، کہتے ہیں بس ملاقات کرنے بعد باقی حال احوال بعد میں پوچھ لیں گے، اس کو آرام کرنے دو، تھکاوٹ ہے۔ وہ روحیں کیا کہتی ہیں فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، ابھی یہ غم دنیا سے آیا ہے، چھوڑ دو اس کو بھی، ابھی آرام کرنے دو۔ پھر اس دنیا سے آنے والی روح سے ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یہ سنیں، پوچھا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا کیا بنا، فلاں بندہ مومن مرد اور عورت کا کیا بنا۔ وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہوا تھا۔ اب وہ روحیں جو اس دنیا سے جا چکی ہوتی ہیں وہ پڑھتی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کا مطلب ہے کہ وہ نیک نہیں تھا، اسی لیے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا، اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ میں نے آغاز میں بیان کیا نا کہ جو فاسق و فاجر کی روحوں کو قید کر دیا جائے، وہ عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں، پھر ان روحوں کی ملاقات نہیں ہوتی۔ سوچیں یہ چند روزہ دنیا میں جس میں ہم مست ہو چکے ہیں، تو ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزر رہی، اس کے رسول کی نافرمانی میں تو نہیں گزر رہی، اور جو ہمارے آباء و اجداد میں سے مومنین ہیں کیا ہماری ان سے ملاقات ممکن ہے؟ یہ سوچنا چاہیے۔ اور جب بندہ اس چیز کو یاد رکھے تو کبھی بھی جو ہے وہ برے اعمال نہیں کرے گا، اس کو فکر ہوگی، وہ دین کی طرف آئے گا، وہ دین کو سیکھے گا، دین پر عمل کرے گا، وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔